تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب الیکشن میں چناؤ میں ووٹ کے عوض میں پیسہ دیا جاتا ہے، میں ووٹ کے وہ لینا کیسا ہے؟ اگر امیدوار 4 ہیں یا 3، ہر ایک پیسہ دیتا ہے، اگر نہیں لیا تو گمان کرتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے، الیکشن ہو جانے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا ہم کو ووٹ کیوں نہیں ڈالے۔ ایسی صورت میں پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز؟ مگر الیکشن ہونے سے پہلے اگر پیسے نہیں لے تو ان کو یاد رکھ کر ان کے ساتھ برا معاملہ کیا جاتا ہے، مگر طرفین کی جانب سے برابر پیسہ ملتا ہے۔ اگر اور کہتے ہیں کہ آپ پیسے لے لو، جس کو چاہے ووٹ ڈال دو، تو مفتی صاحب اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد ریحان دہلی سے۔ آپ کا سوال مختصر ہے لیکن لکھیں اس طریقے سے کہ بھئی 1-1.5 منٹ تو اسی میں نکل گیا۔ بھئی اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سوال آپ مختصر لکھیں تاکہ ہمیں جواب دینے میں آسانی ہو۔ اب اتنا ایک ہی سوال ایک ہی مرتبہ آپ دہرا رہے ہیں۔ خلاصہ تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی ووٹ کے الیکشن کے ایام میں ووٹ کے پیسے لینا کیسا، نہ لیے تو دشمنی ہے، یہی بات سمجھ میں آ رہی۔ تو بار بار اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھئی سوال مختصر رکھیں تاکہ سب کو وقت ملے جواب لینے کا۔ تو بہرحال صورت مسئلہ ہے کہ بھئی الیکشن کے ایام میں امیدواروں سیاست لیڈران سے ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں پیسے لینا یہ رشوت کے حکم میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ رشوت کے حکم میں تو اس طرح لینا جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات میں یہاں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی الیکشن کے ایام میں ہوتے ہیں، جو قوم کو پیسہ بانٹتے ہیں، چائے وغیرہ جو بھی پلاتے ہیں، کھانا وغیرہ جو بھی کھلاتے ہیں، ہم ان سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو قوم کی اتنی رہبری کرنا، اتنا غم و درد تھا تو پھر دوسرے ایام میں کیوں نہیں کیا؟ آپ کیوں نہیں یاد آتا آپ کو اس وقت؟ ووٹ جیسے قریب آتے ہیں، الیکشن کے ایام جیسے قریب آتے ہیں تو وہاں آپ کو قوم کی رہبری یاد آتی ہے، قوم کی ہمدردی یاد آتی ہے، لوگوں کو اپنا پیسہ اڑانا یاد آتا ہے، اور مسجدوں کو اور مدرسوں کو پیسہ دینا یاد آتا ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی الیکشن کے ایام میں چاہے مدرسے کے لیے ہو، مسجد کے لیے ہو، یا کسی بھی طریقے سے چائے پانی وغیرہ جو بھی پلانے کے لیے نیت سے دیتا ہو، یہ رشوت کے حکم میں ہے، اس کا لینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے کیوں گناہ ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور یہ رشوت کے حکم میں کیوں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک اصولی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، دیکھیں اگر کوئی آدمی میرے سے کام کروانا چاہ رہا ہے، تو میں غلط آدمی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو صحیح بتانے کے لیے میں اس سے کچھ پیسہ لے لیا ہوں، پیسہ لے کر میں اس کو غلط گواہی دے رہا ہوں۔ بھئی گواہی یہ کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بھئی جس سے ہم بیع و شراء کیا جائے، بات سمجھ میں آئے، جس سے ہم لین دین کیا جاتا ہے۔ بیع و شراء کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے، جیسا کہ موبائل ہے میرے پاس، میں کسی کو دیا ہوں تو میں شے دیا تو پھر وہ مجھے پیسہ واپس دے گا مجھے۔ تو بیع و شراء کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، شے ہوتی ہے، درمیان کے اندر سامنے والے کے پیسے لینے جو مالک رہتا ہے اس کے سامنے چیز ہوتی ہے، اور دینے والے کے سامنے تو پیسہ ہوتا ہے، تو دونوں کے پاس کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ تو ووٹ کے اندر کوئی چیز شے موجود نہیں ہوتی، ووٹ ایک امانت ہوتے ہے، یہ حق ہوتا ہے، تو حقوق کی بیع و شراء نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات ایک حق ہے، یہ امانت داری ہے، تو آپ کو امانت داری کی ضروری ہے کہ بھئی جو آدمی اچھا ہو تو آپ اس کو ووٹ دیں۔ تو بہرحال جو آدمی الیکشن میں کھڑا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ صحیح آدمی کو، صحیح امیدوار کو ہم صحیح طریقے پر ووٹ دیں، اور ووٹ کو بیچنا حرام ہے، کیونکہ رشوت کے حکم میں ہوتی ہے۔ اور رشوت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں مجھے یاد آ گئی، ذہن میں رکھیں۔ ایک حدیث یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، یعنی جو آدمی رشوت دے کر ووٹ مانگتا ہو اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو آدمی رشوت لے کر ووٹ ڈالتا ہو اس آدمی پر تو یہ بھی اللہ کی اس میں لعنت شامل ہے۔ سن میں بات، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں ہی جہنم میں دوزخ میں جائیں گے،
بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حدیث ہے، اور اس لیے ان دو حدیثوں کے سامنے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی رشوت لینا اور دینا دونوں کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ تو اگر کوئی آدمی رشوت آپ کو پیسے دے کر ووٹ مانگتا ہو تو آپ کھلے طور پر اس کو منع کر دیں، اب اس سے کہے کہ بھئی میں رشوت لیتا نہیں ہوں، گناہ ہے اس طرح لینا۔ اگر کوئی لیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، آپ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کو ظلم کر کر بھی دے رہا تو آپ نہ لیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن دوسری بات، جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا، اگر نہ لیں تو پھر اس کی دشمنی ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ نہ لے تو اس کی دشمنی آپ کو ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی ظلم کر کے آپ کو دے رہا، بھئی آپ کو ڈالنا ہی ہے، نہیں لیں گے تو آپ کو وہ دشمنی کرے گا، تو اس لیے آپ اس سے مانگ لیے ہیں تو آپ بغیر ثواب کی امید سے کسی غریب کو دے دیں، بغیر ثواب کی نیت کے آپ کسی غریب کو دے دیں تو آپ اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے رشوت لینا اور رشوت دینا، ووٹ ڈالنے کے لیے پیسے لینا، یہ رشوت کے حکم میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور جہنمی کہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، ووٹ ڈالتے وقت تو کوئی ایم ایل اے کونسلر نہیں آتا ہے اور اس کے چھیلے آتے ہیں گلیوں میں، ووٹ ڈالنے کے وقت اس کے ایم ایل اے اور کونسلر تو نہیں آتا، اس کے چھیلے پھرتے رہتے ہیں، اس کی دم والے، اب وہ لا کر کے گلی کوچوں میں پیسے دے دیتے ہیں اس طرح۔ تو ان چھیلوں کو بھی ایک بات یہی ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھیلوں پر بھی گناہ کا، کبھی جو آدمی ان رشوت لینے والوں پر دینے اور لینے والے کی رہبری کرے گا تو وہ بھی گنہگار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بھی اور ان تینوں پر بھی لعنت فرمائے۔ پہلی بات، رشوت دینے والا، ایم ایل اے اور کونسلر، یہ بھی گنہگار ہے، چاہے مسلمان ہے ہندو، یہ تو ہندو تو گنہگار ہی میں ہے، مسلمان ہے تو وہ گنہگار ہیں، اور لینے والا مسلمان یہ بھی گنہگار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ چاہے ہندو کو دے رہے تو بھی آپ گنہگار ہیں، مسلمان ہیں ہندو کو دے رہے تو بھی آپ گنہگار ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، جو بیچ کے اندر رشوت لینے اور دینے میں دلالی کرتا ہے، یعنی رہبری کر رہا ہے، آپ اس کو دو اس کو دو، دینے والے سے آپ وہ لے رہے ہیں، پھر جا کر کے رہبری کر کے دلالی کر کے ہر گلی کوچوں میں چل پھر کر ہر ایک کو آپ پیسے بانٹ رہے ہیں، تو دلالی کرنے والا بھی گنہگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر بھی لعنت فرمائے اور یہ تینوں لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو لہٰذا خلاصہ بات یہی ہے کہ یہ رشوت کے زمرے کے اندر ہے کہ ووٹ کے سلسلے میں کہ وہ اس سے پیسے مانگنا اور دینا اور دلالی کرنا، یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر کوئی لیتا ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا کہ حضرت ایسے ہی دے دیں گے، کیا ہی بات نہیں، ہم چاہتے تو نہیں ہے کہ جس کو چاہے اس کو دے، تو میں ان سے ایک سوال یہ کرتا ہوں، آپ جس کو چاہے آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، لیکن آپ لے لیں۔ یہ کہ اگر کوئی آدمی دیتا ہو، اگر اس آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی آپ نے پیسہ لینے کے بعد آپ مجھے ووٹ نہیں دیے، تو کیا کرے گا آپ کو؟ کیا کرے گا آپ کو؟ سب سے پہلے آپ کے گھر کے سامنے آئے گا، اگر بھئی آپ پیسہ تو میرا لیے ہیں لیکن آپ کسی غیر کو ووٹ دیے، تو دشمنی بڑھے گی، اس میں آپ کو نہیں لڑے گا، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، تو اس لیے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور پر صحیح قائد ہمیں اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔